اگر آپ کا ملک ایک انڈر ڈیولپڈ ملک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا ایک اور انڈر ڈیولپڈ ملک اس انڈسٹری میں کیا کر رہا ہے. رادر دین لوکنگ فار جابس کریٹ اپرچونیٹیز فار ادر پیپل. دیٹس دا کانسیپٹ. جب کچھ چیزیں نہیں چل رہی نا, دس از دا رائٹ ٹائم. کریٹ سم تھنگ کہ جب چلنا شروع ہو تو آپ کا سسٹم ریڈی ہو. آپ کی ڈگری کوئی بھی ہے, اگر وہ آپ کے پیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اٹس اے برڈن فار یو. پیشن کو ایجوکیشن کے ساتھ کنیکٹ کریں. میں نے کمپیوٹر سائنس فاسٹ سے کی تھی, میں گریجویٹ ہوئی تھی 2003 میں, سو لانگ ٹائم اگو. اور سم ہاؤ میری شادی ہو گئی اور آئی موو ٹو انڈونیشیا. انڈونیشیا میں میں نے ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ساتھ کچھ عرصہ جاب کی, اور اس دوران آئی لرنڈ کہ مجھے ٹیک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لائف میں. میں نے ایک ڈگری کی کیونکہ الحمدللہ ٹھیک ہے, پڑھائی ٹھیک تھی, داخلہ مل گیا فاسٹ میں, گریجویٹ ہو گئے. اینڈ دین سم ہاؤ کچھ لوگوں نے انکلوڈنگ مائی پیرنٹس فیلٹ کہ بھائی اس نے اپنی ساری ایجوکیشن پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی اس کو ضائع کر دیا, بیکاز ہم نے اس کی 4 سال اس چیز پہ انویسٹ کیا, اس کو ایک اسپیشلائزیشن کرائی, کیونکہ آپ 4 سال کی جو انڈر گریڈ ڈگری کریں آپ اس میں اسپیشلائزیشن کریں, اور اس کے بعد آپ اس کو چینج کر کے کمپلیٹلی آرٹ اینڈ کلچر کو پروموشن کے لیے آپ جو ہے ڈفرینٹ انڈسٹری کا حصہ بن گئے. میرے خیال میں, اینڈ دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک, میں نے قاسم بھائی سے اسی چیز پہ آئی فیلٹ کہ آئی نیڈ ٹو ٹیل دس ٹو ایوری بڈی. اپنے آپ کو زندگی میں نا کنفائن نہ کریں کہ میں آئی ٹی کی ڈگری لوں گا اور اس کے بعد میں گریجویٹ ہو کے کسی آئی ٹی ہاؤس میں نوکری شروع کر دوں گا, کسی کارپوریٹ میں چلا جاؤں گا, اس کے بعد مجھے بڑی اچھی سیلری ملے گی, اس کے بعد میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا. ایک ٹریجیکٹری ہے لائف کی جو کہ ہمیں سوسائٹی ڈیفائن کروا دیتی ہے, اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اور اگر ہم تھوڑا سا اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں نا تو نہ صرف ہم اپنے آپ کو کویشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, سوسائٹی بھی ہمیں کویشچن کرنا شروع کر دیتی ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کی فیملی آپ کو کویشچن کرنا شروع کر دیتی ہے, کیوں کر رہے ہو, تم ضائع کیوں کر رہے ہو, تم آگے تمہارا لائف میں آگے ارادے کیا ہیں, تم سیریس نہیں ہو, تم سنجیدہ نہیں ہو اپنی لائف کے بارے میں. ایک ٹپیکل کچھ اس قسم کے آپ کو آبجیکشنس سننے کو ملتی ہیں. سب سے پہلے اپنی لائف میں نا کلیئرٹی لے کے آئیں. آپ لوگ اپنی لائف میں جو بھی کر رہے ہو وہ کیوں کر رہے ہو. اگر میں آپ سب سے ایک کویشچن کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آئی ٹی کے بارے میں پیشنیٹ ہیں اس لیے آئی ٹی کر رہے ہیں. اینڈ پیشنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو اتنی ساری انفارمیشن تھی کہ آپ کو لگا کہ اگر میں اس کو نہیں کروں گا نا تو اٹس گوئنگ ٹو بی مائی لاس, یا اس میں دنیا کا لاس ہے, یا میں کوئی ایسی چیز کروں گا جس سے آئی اسٹینڈ مائی سیلف آؤٹ. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پیشن کے ساتھ اس انڈسٹری میں آئے. باقی ساروں کے ریزنس کیا ہیں, آپ کا کیا ریزن ہے آنے کا اس انڈسٹری میں؟ میم شروع سے کمپیوٹر کو اسٹڈی کیا تھا, 9 سے انٹر میں کمپیوٹر کو اسٹڈی کیا تھا, اس میں انٹرسٹ بھی تھا اور ایزی بھی لگا تھا. اس کے علاوہ تھوڑی فردر اسٹڈی کی تھی تو پتہ چلا تھا کہ فیوچر میں ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کے تھرو ہی ہے. تو اگر کوئی کمپیوٹر کو اسٹڈی نہیں کرے گا وہ اپنی لائف میں لیگ کر جائے گا, جس کی وجہ سے کمپیوٹر سائنس کی طرف پرسیو کیا. اچھا, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ویسے اگر میں آپ لوگوں سب سے پوچھوں اے آئی سے کون کون فیملیئر ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اینڈ ہاؤ مینی آف یو فیل تھریٹنڈ کہ اے آئی جو ہے اگلے 10 سال میں جابز ریپلیس کر دے گا. دنیا کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دنیا میں جابز ریپلیس ہو جائیں گی آئی ٹی سے, کہ اے آئی سے ریپلیس ہوں گی لیکن مزید جنریٹ ہو. ہاؤ؟ آپ اے آئی کو ٹرین کر رہے ہو, ابھی اے آئی کی ٹریننگ کی جو جابس ہیں وہ کم ہے. جب اے آئی آپ کی وہ والی جگہ لے لے گا جو کام آپ کر رہے تھے تو اے آئی کی جو ٹریننگ کی جابس ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی. ہم کوئی بھی اے آئی ماڈل بناتے ہیں تو ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں, وہ خود سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا. ہم اس کو یہ بھی ٹرین کرتے ہیں کہ اگر اس نے خود بھی ٹرین ہونا ہے تو وہ کس طرح ٹرین ہوگا. تو پھر جابس آئیں گی کہ اے آئی ماڈلس کیسے بنا رہے ہیں. ان ادر ورڈس آپ یہ کہہ رہے ہو کہ الگوریدمس آر پکڈ بائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ دوز الگوریدمس آر گیون بائی ہیومن بینگس, اینڈ آپ اس بائس کو ریموو کرنے کے لیے ہر قسم کی انفارمیشن لے کے آتے ہیں
ڈفرینٹ ریسز سے, ڈفرینٹ کلچر سے. دیٹ مینس ایٹ اینی پوائنٹ آپ کو اپنے آپ کو اپگریڈیڈ رکھنا ہے تاکہ آپ اے آئی کو اپگریڈ کر سکیں, رائٹ. اس سے بھی ایک اور لیول اوپر جو انفارمیشن چیز ہے وہ ہے اسکل. آپ کا اپنا اسکل کیا ہے, کیونکہ مشین تب لرن کرتی ہے جب اس کے پاس انف انفارمیشن ہوتی ہے جو کسی ایکسپرٹیز سے آ رہی ہے, کسی ایکسپرٹ سے آ رہی ہے. از اٹ رائٹ؟ فار انسٹنس اگر ایک ڈینٹسٹ ہے اور وہ لوگوں کے ڈینچرز بناتا ہے یا لوگوں کے دانت اسٹریٹ کرتا ہے, آج کل بریسز کا بڑا کانسیپٹ ہے, تو پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا, پہلے ایکس رے ہوتا تھا, پھر پورا ڈاکٹر ایک بناتا تھا کہ بھائی اس کا یہ کوئی 1 سال کا پلان ہوگا, اس میں ہر 1 مہینے کے بعد تم نے آنا ہے, اپنے ریٹینر وہ اس کو ٹائٹ کرانے, اس کے بعد وہ پورا ایک اسٹڈی کرتا تھا اب کون سا دانت سیدھا ہو گیا, اب کون سا نہیں ہوا, آل دیٹ. ناؤ ود انف ڈیٹا اینڈ انفارمیشن اب یہ چیز اے آئی نے ریپلیس کر لی. اس کا مطلب ہے جو ریڈیولوجسٹ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کو, کیونکہ اے آئی ریپلیس کر دے گا. ہاں, بٹ ایونچولی ہوگا, ایونچولی ریڈنڈنسیز کریٹ ہوں گی. میں پرسنلی سب کو یہ سجیسٹ کروں گی اپنے آپ کو کسی ایک ایسے اسکل کے ساتھ ٹرین کریں جو کہ مشین ریپلیس نہ کر سکے. اینڈ ون آف دیم از انٹرپرینیورشپ, بیکاز آئی ایم این انٹرپرینیور مائی سیلف. اور پاکستان میں اس وقت انٹرپرینیورشپ کا اتنا پوٹینشیل ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت کم مینٹورز ہیں جو لوگوں کو یہ بتا رہے ہوں کہ جی انٹرپرینیورشپ ہے کیا چیز. ایوری سنگل پرسن, ون آف یو can, how many, there are 80 people in this room, we can start 80 independent companies, startups, sole proprietor companies out of this room. Rather than looking for jobs, create opportunities for other people. That's the concept. کیونکہ جب آپ وہ کریں گے تو آپ اکنامکلی اس ملک میں زیادہ مائلیج کریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے اور لوگوں کے لیے, کیونکہ دس از دا نیڈ آف دا آور. ابھی دنیا میں جو ایک بہت بڑی وائب آئی ہے انٹرپرینیورشپ کی ہے جو پاکستان میں ابھی نہیں آئی اور یا کم ہے. پاکستان میں بہت کم اسٹارٹ اپس سرفیس میں آ رہی ہیں. آپ انڈیا میں دیکھو, دنیا میں کتنی بڑی بڑی یونیکارنز, ابھی انڈونیشیا میں گوجیک ایک دم سے اوبر کے کمپیٹیٹیو بہت بڑی کمپنی آ گئی. پاکستان میں بائکیا از ڈوئنگ ویری ویل فار سم, مگر یہاں ایئر لفٹ جیسی کمپنیاں بند بھی ہوئی ہیں. دا تھنگ از بیکاز آپ کا ویژن نہیں تھا, آپ کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا ہوا کہ انٹرپرینیورشپ ہوتی کیسے ہے. اپنے لیے کسی آئیڈیا کو بنا کے کوئی کمپنی بنا کے اس کے اوپر گروتھ کیسے کی جاتی ہے, اس چیز کو اسٹڈی کریں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. وائی یو کین ناٹ بی یور باس, وائی یو ہیو ٹو ورک فار ادر پیپل از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. بیکاز ابھی جو پاکستان میں ابھی بھی چیزیں جس لیول پہ آئی فیل کہ اے آئی کا جو امپیکٹ ہے نا وہ پاکستان میں ابھی تھوڑی دیر سے ہی آئے گا, بیکاز وی آر اسٹل ایٹ دس ٹائم ویئر وی آر ایوالونگ ایز این انڈسٹری ان آئی ٹی. ادر کنٹریز لائک سنگاپور کہہ لیں جیسے, یا یو ایس وغیرہ میں, ادھر آلریڈی اٹس ہیپننگ ناؤ کہ بڑی بڑی ٹیک کمپنیز نے لے آفس کرنے شروع کر دیا. آپ کو ہر روز نیوز میں آ رہا ہوتا ہے کہ جی 5000 بندہ گوگل نے کر دیا یا فیس بک نے لے آف کر دیا. اس لیے کیونکہ ریڈنڈنسیز کریٹ ہو رہی ہیں. جو چیز جس پہ آپ کی مین پاور کی کاسٹ ہے, کیونکہ ایک بندے کو ہائر کرنے کے لیے کمپنی کی بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے. پہلے کمپنی کو اس بندے کو تنخواہ دینی ہے, پھر اس کو ایک لیپ ٹاپ بھی دینا ہے, پھر ایک فون بھی دینا ہے, پھر اس کے کچھ بہت سارے کارپوریٹ انشورنس بھی دیتے ہیں. کرتے کراتے پھر ایک اس کے ساتھ ایک الیکٹریسٹی کی کاسٹ ہے. اپنے ہیومن ریسورس کو کہیں مینیج کرنا ہے, اس ہیومن ریسورس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو ایچ آر کا پورا ڈپارٹمنٹ چاہیے. ایونچولی کمپنیز کی ایک بہت بڑی ہائی کاسٹ ہو جاتی ہے بندے کو ہائر کرنے کی. اگر آپ اس کو اس فنکشنالٹی کو جو وہ بندہ کر رہا ہے اس کو اے آئی سے ریپلیس کر دیتے ہیں, آگے کمپنی کی بہت ساری کاسٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اب اس ساری سچویشن میں آپ لوگوں نے اپنے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے, اور ان اپرچونیٹیز کی بیسس پہ آپ نے اپنے آپ کو ایوالو کرتے رہنا ہے.
दिस इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान में इस वक्त इतना फोकस नहीं है इस चीज़ पे कि स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस दी जाए कि अपने आप को आपने स्किल पे एजुकेटेड रखना है, एआई है, एआई पे एजुकेटेड रखें, और उस स्किल्स पे जो कि मशीन्स नहीं रिप्लेस कर सकती। एक एक्स्ट्रा टूल होना चाहिए आपके पास, चाहे वो आप अपनी हॉबी के तौर पे करें या पैशन के तौर पे करें, बट लर्न समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर एजुकेशन एंड उसके अराउंड उसको फिर अपनी फील्ड के साथ मर्ज करने की कोशिश करें। दैट इज़ विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू एज एंटरप्रेन्योर्स। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको। पाकिस्तान एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड मुल्क है क्योंकि उसके पास दो मोस्ट प्रेशियस रिसोर्सेज हैं और हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली एज ए नेशन नहीं कर पा रहे। एक है यूथ। कितनी परसेंटेज है हमारी पॉपुलेशन की यूथ? 65+%, और वो है एट द एवरेज एज ऑफ 30 पे है। इसका मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ा रूम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है जो इटली जैसे या फ्रांस जैसे मुल्कों के पास नहीं है, क्योंकि उनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट। दैट मीन्स कि वो कुछ ऐसे में एक्सटिंक्ट हो जाएगी। हमारी यूथ एक बहुत बड़ा पूल ऑफ रिसोर्स है हमारे पास। दूसरी चीज़ है वो इंडस्ट्री जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट मिला हुआ है और हम उसको टैप ही नहीं कर पा रहे और हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। हमारा फोकस अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल रीजंस और गलत सलत ख़बरें और नेगेटिविटी की वजह से फोकस डाइवर्टेड है कि हम पॉजिटिव्स देख ही नहीं पा रहे, हम नेगेटिव्स देख रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को, इफ़ यू बिकम अवेयर, जहाँ फोकस होता है ना इंसान का, उसकी एनर्जी वहीं लगती है, बिकॉज वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज। बिकॉज जो ही आपका फोकस होगा नेगेटिव चीज़ पे, आप कभी पॉजिटिव सोच देख ही नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ ब्लाइंड, देन पॉजिटिव्स गो इन योर ब्लाइंड स्पॉट्स। आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो है टूरिज़म इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, जिस पे हम कुछ नहीं कर रहे, और उस इंडस्ट्री के साथ आप एक बच्चा अगर एक्सप्लोर करना शुरू करें ना, तो इस वक्त आप सब लोग मिलियनेयर्स बन सकते हैं। इस वक्त इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है जिसको कोई फोकस ही नहीं कर रहा, और इट इज़ सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि मुझे थोड़ा सा चांस मिला 2019 में, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त। खैर केपी में अभी भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, पर उससे आतिफ खान साहब जो हैं वो टूरिज़म के मिनिस्टर थे। तो कुछ मेरा आना जाना हुआ, कुछ इंटरेक्शंस हुए, जिसमें इन्होंने मालम जब्बा का रिज़ॉर्ट भी कुछ अरसे के लिए काफ़ी लाइमलाइट में आया, और इन्होंने तख्त बाई और इस किस्म के जो रिलीजियस टूरिज़म वाली लोकेशंस थी, जो बुद्धिस्ट टूरिज़म की थी, उनमें से एक डेलीगेशन के साथ मैं भी पाकिस्तान, थाईलैंड से मॉन्क्स आए थे, उनके साथ आई वॉज इन पाकिस्तान। और when I looked at how they unfortunately ignored the places are, how less energy is being given to these places, that I felt that youth को हमें ये बताना है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर इंडस्ट्री जो है ना उसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक, इट्स अ गोल्ड माइन, यू अंडरस्टैंड, वेयर आप इसमें हाथ डालेंगे, इट्स अ गोल्ड माइन फॉर यू। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ स्किल, इट इज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स विच इज़ रेडिली अवेलेबल फॉर यू पीपल। आप लोगों को कहीं जाके एक्सप्लोर नहीं करना। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जिसकी 5.6 मिलियन पॉपुलेशन है, और वो मुल्क जो है ना इस्लामाबाद से भी छोटा है, और उस मुल्क में ना कोई पहाड़ी है, ना एस पर से एक छोटा सा दरिया है, कोई नेचुरली एग्जिस्टिंग लैंडस्केप नहीं है, हर चीज़ मैन मेड है। उस छोटे से मुल्क की जिसकी 5.6 मिलियन पॉपुलेशन है, और जो इस्लामाबाद से भी छोटा है, आधा है इस्लामाबाद से, उसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन टू टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ $26 मिलियन पर ईयर।
which is why, because लोगों ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें उन जगहों पे जहाँ पे रेडिली अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उसके अराउंड आइडियाज़ बिल्ड करें. अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो आइडियाज़ कॉपी करें. दुनिया में हर शख्स कॉपी करे. ऊबर के बाद करीम बनी ना पाकिस्तान में, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉपी हुआ, रेप्लिकेट हुआ. सिंगापुर का ग्रैब पिकअप, यहाँ का बाइकिया, सेम आइडिया. फूड पैंडा की टाइप की और डिलीवर हुए इस टाइप की और 3 4 6 कंपनियाँ हैं जो डिलीवरियाँ करती हैं दुनिया में. कॉन्सेप्ट्स कॉपी होते हैं, करें. क्योंकि जो कॉन्सेप्ट दुनिया में दूसरी मुल्कों में सक्सेसफुल है उसको बनाने, रेप्लिकेट करने में, क्रिएट करने में और यहाँ पे डिप्लॉय करने में आपका एफर्ट आधा हो जाएगा और रिजल्ट्स बहुत मैसिव होंगे, क्योंकि इट्स अ टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल. आई होप दैट मेक सेंस. क्योंकि जो चीज़ किसी ने टेस्ट कर लिया है वो ऑलरेडी रनिंग मॉडल है. उसमें भी एक और चीज़ देखें कि आपकी इंडस्ट्री के साथ मिलती जुलती और कौन सी इंडस्ट्री है. यानी अगर आपका मुल्क एक अंडर डेवलप्ड मुल्क है तो आप ये देखें कि एक दुनिया का एक और अंडर डेवलप्ड मुल्क इस इंडस्ट्री में क्या कर रहा है, ना कि एक डेवलप्ड मुल्क क्या करे. डेफिनेटली वो आपसे कहीं ज़्यादा आ गया, वो आपसे 10-15 साल आ गया. आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान को अगर कंपेयर करना है, वियतनाम क्या कर रहा है, क्योंकि वियतनाम में सिचुएशन शायद इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वही है जो पाकिस्तान में, मगर इस वक्त वियतनाम में ग्रोथ मैसिव हो रही है. अब आप देखें उसमें क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं. टूरिज़म की इंडस्ट्रीज़ फॉर इंस्टेंस, मैं टूरिज़म की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद अपनी डिग्री को इसके साथ मिला के एक कंसोर्शियम सा बनाया जिस पे मैंने अबाउट 10 years काम किया अनटिल कोविड हैपेंड, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा काम रुक गया. बट उससे पहले तक वी वर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिकॉज माई कंपनी वॉज द ओनली पाकिस्तानी कंपनी showcasing Pakistan's art, culture and literature, Urdu literature to Singapore. I was the only company एंड सो फार हमारे बाद कोई और कंपनी आई भी नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हो सिंगापुर में. इसके ऊपर इफ़ यू कैन गूगल लेटर यू कैन फाइंड आई गिव अ टेड टॉक ऑन दिस एज वेल इन सिंगापुर, कि हमने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है और यूथ का क्या रोल है उसके अंदर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसके पे काम करना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान है. और उसके अराउंड ये सोचना कि भाई अब मैं कैसे बंदे लेके आऊँगा, मैं कैसे प्रमोट करूँगा, मैं लोगों को हुंजा कैसे लेके जाऊँगा. इट्स नॉट वन इंडस्ट्री, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू मैनी इंडस्ट्रीज़. आप लोग लकी हैं कि आप लोगों के पास इतना बड़ा पूल है. हर बंदे का इंटरेस्ट फ़र्क है. एक बंदे को स्पोर्ट्स पसंद होंगी, किसी और को खाना पकाना पसंद होगा, खाने का शौकीन होगा, रेस्टोरेंट्स का शौकीन होगा. कोई और शख्स है वो उसको शायद लॉजिस्टिक्स का शौक़ किसी को जो है वो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ हो सकता है आप में से किसी के कॉन्टैक्ट्स हों. मिल के एज अ नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है ना जो अभी कासिम भाई ने बात की कि जो नेटवर्क है आपका, इट्स वेरी वैल्यूएबल. इसको यूज़ करें, अपनी एक इंडस्ट्री इस कंपनी के अंदर से बनाएं, इस पूरे कमरे में से बनाएं. मैं और नहीं तो आई कैन गारंटी यू कि इस कमरे में से 10 इंडस्ट्रीज़ इनसाइड टूरिज़म आराम से बन सकती हैं. क्योंकि टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है ना, वो एक टूरिस्ट जब पाकिस्तान आता है, जैसे मैं आई हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ एज टूरिस्ट क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ पाकिस्तान में. जब मैं लैंड करती हूँ और मैं लाहौर पहुँची, अब मेरा कोई रिश्तेदार अगर लाहौर में नहीं है तो पहले मैंने फिगर आउट करना है कि यार मुझे लाहौर में एयरपोर्ट से पिक कौन करेगा, मैं रहूँगी कहाँ पे, मैं खाऊँगी क्या, मैंने बच्चों को घुमाना फिराना मैं किधर घुमाऊँ पे रहूँगी, मेरे बच्चे क्या देख सकते हैं, क्या ख़रीद सकते हैं, मुझे सुवेनियर कहाँ से मिलेंगे. मैं वापस जा रही हूँ, मेरे दोस्त हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, वो कुछ चाहेंगे कि मैं पाकिस्तान की कोई चीज़ लेके आऊँ स्पेशल.
आई समझ. अब आपकी इंडस्ट्रीज़ क्या क्या बन रही हैं. आपकी इंडस्ट्री है, एक बंदा लैंड किया, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. आपके पास एक फ्लीट है गाड़ियों का, उन लोगों का सिर्फ काम है कि वो टूरिस्ट को पिक करेंगे और ड्रॉप करेंगे. जहाँ टूरिस्ट ने जाना है उनको पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे. उनको ग्रैब श्रैब कराने की ज़रूरत नहीं है. उनके पास एक नंबर है, उसको फ़ोन करेंगे, एक ड्राइवर उनके पास स्टैंड बाय पे होगा. इंडस्ट्री है, पूरा एक सेटअप बन जाता है. उस सेटअप के ऊपर आप उसको ऑटोमेशन करें, एक प्लेटफॉर्म बनाएं, एक वेबसाइट बनाएं, गाड़ियों की फ्लीट हो, आपके अपने ड्राइवर्स हों, अपना एक सिस्टम हो, अपने टूर गाइड्स हों जो उनको उस गाड़ी में लेके जा रहे हैं, अंग्रेज़ी भी बोल सकते हो, किसी को जापानीज़ आती है, किसी को चाइनीज़ आती है, किसी को इटालियन आती है. आपका एक पूल है. एक पूरी कंपनी हो सकती है जो सिर्फ टूर गाइड्स को ट्रेन करती हो, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप उनको बताएं कि जी अगर ये बंदा रिलीजियस टूरिज़्म के लिए इंडिया से आ रहा है और ये कोई सिख है और उसने यात्राएं करनी है 10-15 जगहों की, तो इसको मैंने कैसी ट्रेनिंग देनी है. एक बंदा जो गोरा है और वो क्रिश्चियन है, उसने हो सकता है अपनी क्रिश्चियन हेरिटेज को ही देखनी हो जो प्री पार्टीशन हो यहाँ पे, मैंने उसको कैसे कैप्चर करना है. एक चाइनीज़ आ रहा है जिसको कोई आइडिया नहीं है, मैंने इसको दोनों कैसे दिखाने हैं. डू यू गेट माई पॉइंट. एक इंडस्ट्री बन गई. फिर है दूसरी इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री, खाने पीने की. एक टूरिस्ट आया, मैंने एक कंपनी बनाई. वो कंपनी का काम है कि जो लाहौर के की रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कल्चर भी दिखाते हैं और फॉरेनर्स को अट्रैक्ट भी करेंगे, जिनकी क्वालिटी ऑफ फूड भी अच्छा है, जिनके शेफ़्स भी लाइसेंस्ड हैं. और अगर ये लोग आएँ और ये आके इन टूरिस्ट को हम इन 10 से एक जगहों पे लेके जाएं और हम उसको बढ़ाते रहें. लोगों की, किसी को कोई वेजिटेरियन हो सकता है, अगर वो यात्रा के लिए आ रहा है हो सकता है वो मीट ना खाता हो. अगर वो गोरा आ रहा है तो हो सकता है ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाता हो. इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. लाइक यू सेड, लेटर ऑन AI माइट टेक ओवर, बट ये फिर भी ऐसी चीज़ है जो कभी टेक ओवर नहीं होगी. और आप एक इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो कि उन लोगों को हैंडल कर रही होगी. अब तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी साइट सीइंग. लाहौर में लोगों को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, लोग अच्छा इमेज कैसे बनेगा लाहौर का. नाइट टूर्स हो सकते हैं. अब कामरान लाशारी ने बहुत काम किया वैसे लाहौर में इस चीज़ पे कि आपके हॉप एंड हॉप ऑफ टूर्स बना दिए सारा कुछ, पर वो एक इंडस्ट्री है इटसेल्फ. फिर फाइन आर्ट की इंडस्ट्री है, ट्रक आर्ट है. सिर्फ हम एक्चुअली बेचारे इतने हम परेशान हैं कि हम ट्रक आर्ट से आगे निकले ही नहीं. हमने हर चीज़ पे ट्रक आर्ट पे ही बनाई. हमारे पास इस वक्त एक ट्रेजर है क्रिएशन का, सिंध का, पंजाब का, अपना फूड से रिलेटेड, घर की होम एक्सेसरी से, वो पूरी इंडस्ट्री है अपने अंदर कि कौन सी 20-25 चीज़ें हैं जिसको आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, आप लोगों को सोवेनियर्स के तौर भी दे सकते हैं. एक पैकेज बना सकते हैं. उस पैकेज में जी अगर फॉर इंस्टेंस एक ये बच्चा है, इसकी अपनी है, आपकी है, आपकी है, आप लोग 3-4-6 डिफरेंट चीज़ें का, एक ट्रांसपोर्ट देख रहा है, एक होटल्स देख रहा है, एक साइट्स देख रहा है, एक आर्ट एंड क्राफ्ट देख रहा है. अब आप चारों मिलके कहते हो कि भाई अगर तुम्हारे पास टूरिस्ट आएगा तो तुमने हमें हमारा रेफरेंस देना है, तुम्हारे पास आएगा तुमने मेरा रेफरेंस देना है. अच्छा तुम लोग लाओ, हम एक सिस्टम बना लेते हैं, गाड़ियाँ मेरी इस्तेमाल होंगी, होटल्स की इंफॉर्मेशन इसकी जाएगी, सोवेनियर्स की दुकानें इसके पास जो हैं 4-6 हम उधर लेके जाएंगे. अब आपने क्या किया, आपने एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम बना दिया. अब उसको आपने IT से कनेक्ट कर दिया. दिस इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल, यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फोकस. सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वक्त पूरी कौम डिप्रेस्ड है कि चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी, है या नहीं. दिस इज़ ए टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल. जब कुछ चीज़ें नहीं चल रही ना, दिस इज़ द राइट टाइम. क्रिएट समथिंग कि जब चलना शुरू हो तो आपका सिस्टम रेडी हो. यू गेट माई पॉइंट. दुनिया में लोग क्राइसिस में सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं, ये समझें बात. ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जब ज़लज़ला आता है, तबाही फिरती है ना, तो वो इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स जो है ना, वो इंडस्ट्री से बिल्डिंग इक्विपमेंट का स्टॉक उठा लेते हैं. उन्हें पता होता है कि अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो होनी है तो मैं सारे का सारा ग्लास भी उठा लेता हूँ, सारा टिम्बर भी उठा लेता हूँ, सारा
جو ہے وہ یہ جو ہوتا ہے جو آپ کے آئرن ہوتے ہیں بارز ہوتے ہیں سب اٹھا لیتا ہوں اسٹیل وغیرہ, اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈسٹرکشن جب کلیئر ہوگی تو اس کے بعد میرے پاس اپرچونیٹی ہے. آپ لوگ اس ٹائم کو فوکس کریں ایز این اپرچونیٹی ٹو اپ اسکیل یور اسکلس. فوکس on one thing which you are passionate about. Create your expertise around your passion. Don't think it is not a field of IT. IT as an education will get utilized as the core thing for you. میں نے آج تک جتنے اپنے کام کیے سب سے زیادہ فائدہ مجھے اپنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کا ہوا ہے, اسپیشلی کووڈ کے درمیان. کیونکہ کووڈ میں جب لاک ڈاؤن ہو گیا, میں کیونکہ ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ تھی, میں آرٹ کلچر فیسٹیول تھیٹر کانسرٹس یہاں سے پاکستان سے کرکٹرز لے کے جانے, وہاں پہ ہم ان کے شوز میٹ اپس کراتے تھے فارنرز کے ساتھ. تو بہت میسو اگریسو کام تھا جس میں زیادہ ٹریول سے ریلیٹڈ, جس میں ہم لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کریٹ کرتے تھے جس میں ہم پاکستان سے شیف لے کے جاتے تھے, اور بیسکلی اٹ واز گیونگ ایکسپوجر اینڈ امیج بلڈنگ آف پاکستان. تو جب کووڈ آیا ہمارا ایک پلان تھا اپریل میں ہمیں ہفتے کا فیسٹیول کرنا تھا, مگر مارچ 23 کو سنگاپور میں لاک ڈاؤن ہو گیا اور تقریباً 2.5 سال لاک ڈاؤن رہا, اور ایکسٹریملی اگریسو لاک ڈاؤن تھا جس میں ہمیں اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. اٹ واز ٹیریبل. اس وقت سب سے زیادہ اپرچونیٹی ملی ای کامرس کے بزنس کو. And immediately the first thing that hit me, and I had taken my degree in 2023. 2020 was the first time after that where I got to use my computer science skills to create my e-commerce business. میں نے خود گھر میں, کیونکہ میں ہائر تو کر سکتی نہیں تھی کسی کو, میں تو باہر لاک ڈاؤن میں تھی. I created my website myself. مجھے آئیڈیا تھا کہ پیمنٹ گیٹ ویز وغیرہ کیسے کنیکٹ کرنے ہیں, مجھے ایک کمپنی رجسٹر کرنی ہے آن لائن, اور اس کے ساتھ میں نے ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم بنا لیا. بیکاز آئی نیو ون تھنگ دیٹ پیپل نیڈ ڈلیوریز اینڈ دے نیڈ آن لائن ڈلیوریز فاسٹر. اب ساتھ ہی نومبر اراؤنڈ اکٹوبر آئی سیٹ اپ دا کمپنی, ساتھ ہی کرسمس آ گیا. سنگاپور کی سب سے بڑی پاپولیشن جو ہے نا وہ کرسچنس کی ہے. اب لوگوں کو اس وقت ضرورت تھی کہ گفٹس دینے ہیں. اب کوئی کسی کے گھر نہیں جا سکتا, مگر پھر لوگوں نے کیا کیا, اب ہم کسی کے گھر ملنے تو جا نہیں سکتے, تو سب کو ڈلیوری کرا دیتے ہیں. ہم نے ایک بہت بلک بڑا کینڈلز کا جو گفٹ پیکیجز ہوتے ہیں کرسمس کینڈلز کے, وہ ہم نے منگا لیا آن لائن کہ جی اب ہم سنگاپور میں کمپنیوں کو پرووائڈ کریں گے جس نے اپنے تحفے اپنے کلائنٹس کو بھیجنے ہیں یا کچھ. گوگل نے ہمیں 10 کنٹریز کا آرڈر دے دیا کہ جی ہم کہیں جا نہیں سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, کرسمس آ گئی ہے, 10 کنٹریز میں ہمارے لیے گفٹس ڈلیور کریں اپنی کمپنیز کے تھرو. دا تھنگ از ویئر دیر از کرائسس دیر از اپرچونیٹی. یو ہیو ٹو سی لوگوں کو کیا ضرورت ہے اس وقت, واٹ ڈو دے نیڈ. پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی نیڈ ہے نوکریاں. بھائی ہر 6 مہینے کے بعد گریجویٹ نکل رہا ہے, اور نوکریاں ہیں ہی نہیں, کیونکہ بعد آپ کو اس کی وجہ یہ نہیں کہ کمپنیاں آپ کو ہائر نہیں کرنا چاہتی, اس کی وجہ یہ ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. اس کے بجائے اگر آپ فوکس یہ کریں کہ میں ایک ایسی کمپنی بناؤں گا جس میں میں لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کروں گا, اور میں ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے کروں گا جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ریسورسز ہیں پاکستان کی, لیٹ اٹ بی اینی ریسورس. پھر اس کو کمپیئر کریں, ہر بندے کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے اس وقت. Go and see how people are creating businesses from home. ایک کمپنی نے, اگر آپ نے اپنا بزنس گھر سے کریٹ کرنا ہے, آپ اپنی ایک شاپ بناؤ گے نا آن لائن, اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی تو بندہ چاہیے ہوگا نا جو سوشل میڈیا کی کو ہینڈل کرے گا. ویب سائٹ بناؤ گے, ویب سائٹ کی ایس ای ایم کرے گا, ہے نا. اب ہر وقت فیسٹیولس کے حساب سے کبھی عید آ رہی ہے, کبھی رمضان آ رہا ہے, کبھی شب برات آ رہی ہے, کبھی عید میلاد النبی آ رہی ہے, آگے ویب سائٹ کو اپ گریڈ کرتا رہے گا. یس اور نو. تو آپ کیا کریں, آپ تو کمپنی بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں,
اور جو آپ کا بزنس آ رہا ہے آپ اس میں لوگوں کے لیے نوکریاں کریٹ کریں. وائی ایوری بڈی از ناٹ فوکسنگ ٹو ڈو دیٹ؟ اسٹاپ لوکنگ فار جابس, بیکم یور اون باسز, کریٹ اپرچونیٹیز فار ادر پیپل, partner with other people and create joint ventures, and you will see پاکستان میں اپنی اتنی ساری کمپنیاں بن جائیں گی کہ ہمیں کارپوریٹس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ دنیا میں ایک بہت بڑا بوم آنا شروع ہو گیا کہ اسٹارٹ اپس کلچر ہے. اب اسٹارٹ اپس چل رہی ہیں انڈیا میں. آپ دیکھیں شارک ٹینک, ان کا اگر چھوٹی چھوٹی آئیڈیاز ہیں مگر لوگ اس پہ میسو اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں اور مائلیج لے رہے ہیں اس سے. لیسٹ کاسٹ, گڈ آئیڈیا, لیسٹ کاسٹ اینڈ بگر اپرچونیٹی, اس پہ کام کریں اینڈ کریٹ اپرچونیٹیز فار یور سیلف. ہاؤ مینی آف یو فیل دیٹ آپ لوگوں کو فوراً نوکری مل جائے گی گریجویٹ ہونے کے بعد؟ لوکنگ ان ٹو دا کرنٹ سچویشن آف دا کنٹری, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سارے اپریہنسو ہو کہ شاید سچویشن ایسی ہے. اور کتنا عرصہ رہ گیا آپ لوگوں کو گریجویٹ ہونے کا؟ فائیو میں آپ کا کتنا رہ گیا ٹائم گریجویٹ ہونے کا؟ آپ گریجویٹ ہو کے آپ جاب کر رہے ہو؟ وین ڈیڈ یو گریجویٹ؟ عید سے پہلے. یو اسٹل لوکنگ فار جابس اینڈ واٹ یو اسپائر ٹو ڈو؟ سوری, واٹ ڈڈ یو ڈو ایز اے ڈگری انڈر گریڈ میں؟ آپ نے کیا کیا ہے آئی ٹی میں؟ آپ کے الیکٹیوس بھی تھے اور وہ کیا لیے تھے آپ نے؟ وچ واز ون سبجیکٹ یو انجوائڈ دا موسٹ؟ سائیکالوجی. آئی ٹی انڈسٹری, آئی ٹی کی ڈگری میں آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کیا ہے؟ Do you understand what I mean? Do you get it? آپ بھی آئی ٹی کر رہے ہو؟ ختم کر لیا یا کر رہے ہو؟ 2 سال رہتے ہیں. ابھی کتنے سال ہو؟ 2 سال ہو گئے ہیں. کون سا سبجیکٹ آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کیا؟ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. سو یو وانٹ ٹو ڈو ہارڈ کور ڈیولپمنٹ, جو ڈیولپر, سو یو وانٹ ٹو ڈو پروگرامنگ, از دیٹ رائٹ؟ اور پروگرامنگ میں آپ نے کس لینگویج کو سب سے زیادہ انجوائے کیا؟ جاوا. اب جاوا میں بڑا اسکوپ ہے بیکاز ریڈ ہیٹ جیسی کمپنیاں جو ہیں, لینکس وغیرہ, وہ آپ ان کے دیکھو اسٹرکچرس, اس میں سے کیا چیز آپ کریٹ کر سکتے ہو اپنے لیے. ٹھیک ہے نا. جاوا کی پروگرامنگ جو ہوتی ہے, یہ تھریڈس وغیرہ ہوتی ہیں. آپ 2 ایئرز رہتے ہیں, ہو گئے ہیں, مطلب ہو گئے. اور آپ نے سب سے زیادہ کون سا سبجیکٹ انجوائے کیا؟ آپ نے بھی. سو یہ سملر. اور کون ہے بھائی یہاں پہ؟ آپ بتاؤ. آپ نے بھی سائیکالوجی انجوائے کیا. واٹ ڈیڈ یو لائک دا موسٹ اباؤٹ سائیکالوجی؟ مائنڈ ریڈنگ. اوکے. اور آپ کو نوئنگ دا سائیکالوجی آف پیپل بیہیویئرس بیسکلی فیسنیٹ کرتا ہے. اب اگر آپ کو میں کہوں کہ اس کو آپ نے آئی ٹی کے ساتھ کسی طریقے سے کر کے کوئی اپنا سسٹم بنانا ہو. ہم دیکھیں گے کہ لوگوں میں انٹرسٹ کس چیز میں ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ٹورزم کے لیے, تو اس کے لیے ریلیٹڈ ہم لوگوں کے بارے میں جانیں گے, پہلے انفارمیشن کلیکٹ کریں گے, بعد میں ایک سسٹم بنائیں گے, انوائرمنٹ بنائیں گے, نیٹ ورک بنا کے وزٹ کو کنیکٹ کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. یا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو ٹورسٹ آ رہا ہے اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں. وہ بزنس ٹورسٹ ہے, یا وہ ہالیڈیز گزارنے کے لیے آ رہا ہے, یا وہ اپنی فیملی کو ملنے کے لیے آ رہا ہے. کیونکہ جو شخص پاکستان میں نہیں رہتا, چاہے وہ پاکستانی ہے اور وہ 2 ہفتے کے لیے آتا ہے سال میں, وہ ٹورسٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, جب وہ آتا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. پھر آپ کی وہ سیگریگیشن ہو جاتی ہے, سپریٹ کر دیتے ہیں, سیگمنٹیشن کر دیتے ہیں. پھر ان کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو آئی ٹی میں یوٹیلائز کر سکتے ہو, رائٹ. اس کے علاوہ آپ اپنا کوئی ٹول جنریٹ کر سکتے ہو which is completely independent of tourism. آپ ہارڈ کور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں کر سکتے ہو, جس میں لوگ آن لائن جا کے کویشچنر سالو کریں, اس کے بعد ان کو بتائیں جی آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے, آپ اس کا کوئی ایویٹار, کوئی کارٹون بنا کے انہیں دے دیں.
یا اس قسم کی چیزیں بھی کر سکتے وچ از انٹریکٹیو, وچ از کریٹیو, وچ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو آئی ٹی بٹ از ریلیٹڈ ٹو یور پیشن. کیونکہ جب آپ اپنے پیشن سے ریلیٹڈ کچھ کام کرتے ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی برکت آتی ہے اس میں کہ آپ اس میں اتنی چیزیں کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے آئیڈیاز نیچرلی آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو ایفرٹ نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا بیکاز یو آر کنونسڈ. آپ کس ایئر میں ہو؟ آپ کس ایئر میں ہو؟ 3rd ایئر میں ہو؟ اچھا آپ سے پوچھی تھی. اچھا آپ 3rd ایئر میں ہو. اچھا اور آپ کیا, آپ کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہو؟ کوانٹم کمپیوٹنگ. اور وائی ڈو یو انجوائے کوانٹم کمپیوٹنگ؟ فزکس. آپ کے پاس تو بہت بہت اسکوپ ہے. ڈو یو ایون ریئلائز کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کا اس وقت کتنا بڑا اسکوپ ہے؟ کیونکہ اے آئی کا جو سارا اسٹرکچر ہے, if you look at it, quantum computing plays a big role in it. اور آپ last year میں, and what is your subject of passion or interest? Data structures. Oh wow. And what do you like about data structures? It's a very dry subject. I'm sorry, but yes, okay. Algorithms. Algorithms تو خیر آپ کمپلیٹ اے آئی از الگوریدمس. اور ابھی تو لوگ کیا کیا انٹرسٹنگلی, آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, میں نے کچھ دن پہلے ایک میری دوست نے, جس کو وہ نا ہاروسکوپس پڑھتی رہتی ہے, آپ لوگ سارے پڑھتے ہو گے اپنے, کوئی ٹورس ہے, کوئی جیمنائی ہے, بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو کہ ہاروسکوپس پڑھنے کا. تو اس نے مجھے کہا ایک کوئی ایپ آئی ہے, وہ دیکھو اس میں ایلان مسک نے فنڈنگ کی ہے, فلاں دن کے پتہ نہیں کس نام کی وہ ایپ ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک ایپ ہے جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ, یہ سارا کچھ لے کے نا, وہ جینڈر بھی لے لیتا ہے آپ سے, آپ کا میرٹل اسٹیٹس وغیرہ ساری انفارمیشن لیتی ہے. اس کے بعد وہ آپ کو, آپ کی پرسنالٹی اے آئی بیسڈ وہ ٹول ہے, اور وہ پک کر لیتا ہے انفارمیشن اے آئی سے کہ اگر آپ اس ڈیٹ پہ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا یہ ہاروسکوپ ہے تو ہاؤ ول یور ڈے بی. آئی ایم شیور 90% آف اٹ از فیک, because anything which is uncertain sells in people. People love knowing things which are not visible. And that app is actually making a lot of money right now. کافی بڑی ایپ بن گئی ہے وہ ایکچولی. So that's all based on human psychology. کہ سائیکولوجیکلی لوگ کن چیزوں کو سننا چاہتے ہیں, کن چیز سے فیئرفل ہیں, کون سی چیز ان کو ٹراما میں لے جاتی ہے. So there is opportunity, there are just opportunities everywhere. آپ بچے کیا کر رہے ہو؟ ہاں نہیں آپ سے آگے, آپ سے بھی پوچھتی ہوں ابھی. کمپیوٹر انجینئرنگ, سافٹ ویئر پلس سافٹ ویئر, تو آپریٹنگ سسٹمس وغیرہ بھی آپ پڑھ رہے ہو. اور آپ کی کتنے ایئرز ہو گئے؟ لاسٹ ایئر رہ گیا. اینڈ واٹ از دا سبجیکٹ دیٹ یو انجوائے دا موسٹ؟ Communication skills. You know, that's a very big topic. What do you like about communication skills? Like to speak in front of Audience. So you want to be a speaker or a coach or a trainer. آپ کسی کوچ یا ٹرینر کو فالو کرتے ہو؟ میرا اپنا ایک سینئر ہے, اس سے فالو کرتا اچھا, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لٹریچر اینڈ میں اوکے. مگر آپ کی ایسپریشن کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو یوٹیلائز دس پبلک اسپیکنگ کو؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ اس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلنا چاہو تو کیا کرنا چاہو گے اس کے اراؤنڈ؟ I like to aware others about the things that I know. Okay, so it's a storytelling basically. So you want to teach people through storytelling. Is that right? Have you seen some big names globally around who are telling their stories and helping people to change their lives? I usually have seen the stories of people who have done CSS and some other aspirants who are doing their own things. So ان کی stories جب پڑھتے ہیں تو I feel like they have passion of their own kind. So میں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. ایک
मोटिवेशनल स्पीकर है और कोच है जिसने who's a kind of a pioneer of coaching industry. His name is Tony Robbins. आप जानते हो टोनी रॉबिन्स को? उसने वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है. वो कहता है कि अगर you want to become like somebody, get to know everything about that person. अगर आप इंस्पायर्ड हो किसी से और आपको लगता है कि कोई सक्सेसफुल शख्स है उस सर्टेन इंडस्ट्री में, फॉर इंस्टेंस आप में से बहुत सारे इलॉन मस्क के हो सकता है फैंस हों या स्टीव जॉब्स के हों, गो एंड रीड देयर लाइफ, सी हाउ दे बिकेम हु दे आर. पहले उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लो, फिर ये देखो कि उन्होंने क्या किताबें पढ़ी टू बिकम हु दे वर. उसके बाद उसको कॉपी करो. लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, इट्स ऑल कॉपिंग एंड रेप्लिकेटिंग. बिकॉज लोगों ने जो स्ट्रगल कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी करनी ज़रूरी है तो ही आप सक्सेसफुल होंगे. लोगों की स्ट्रगल से लर्न करने से अगर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं टू नॉट मेक सेम मिस्टेक्स एंड बिकम इक्वली सक्सेसफुल, यूज़ इट. और आप जो स्टोरी टेलिंग कह रहे हो ना, दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोचिंग इंडस्ट्री है जिसमें लोग स्टोरी टेलिंग से अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को टीच करते हैं. प्लीज़ डोंट मेक द मिस्टेक्स आई मेड इन माई लाइफ. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? सो अगर आप इंस्पायर्ड हो तो सबसे पहले देखो दुनिया में जो लोग कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो क्यों सक्सेसफुल हैं, उनकी क्या लाइफ की स्टोरीज़ हैं, और वो किन किताबों को पढ़ते थे, कैसे लोगों में उठते बैठते थे, और वो हर चीज़ अपनी लाइफ में कॉपी करो. और ये एक लेसन है जो हर बंदे के लिए है. आप जिस चीज़ से इंस्पायर्ड हो उसके बारे में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको कॉपी करो, उनके आइडियाज़ को कॉपी करो, उनकी थिंकिंग को कॉपी करो. वो जैसे दोस्त रखते थे वैसे दोस्त रखो, वो जैसे किताबें पढ़ते थे वो किताबें पढ़ो, क्योंकि उनकी माइंडसेट उन किताबों को पढ़ के चेंज हुआ, ना कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ के. ये समझें बात, उनकी लाइफ स्टोरी सुने, उनकी स्ट्रगल्स क्या थी, क्यों वो जो जिस तरह इस वक्त ओपरा विनफ्री दुनिया की एक बहुत फेमस तरीन खातून है. अगर आप ओपरा की लाइफ स्टोरी सुने तो वो भूखी भी रही है कई दिन. उसने अपनी लाइफ शी हैड द वर्स्ट चाइल्डहुड. आप लोगों की स्टोरीज देखें कि जो मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स बन गए हैं, उनकी लाइफ की स्टोरीज आर फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड फेलियर्स. वो जब उन्होंने वो गो थ्रू उन सब से गो थ्रू किया, दे स्टार्टेड गेटिंग इंस्पायर्ड विद द बाय द पीपल हु वर सक्सेसफुल. दे स्टार्टेड कॉपिंग दोज पीपल. डज दैट मेक सेंस? सो there are 3 takeaways from today. Number 1, अपने आप को अपने पैशन से कनेक्ट करें. अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपकी डिग्री कोई भी है, अगर वो आपके पैशन से रिलेटेड नहीं है तो इट्स अ बर्डन फॉर यू. डोंट क्रिएट बर्डन्स फॉर यू, देयर इनफ इन लाइफ. ऑलरेडी हमारे मुल्क में बहुत सारे बर्डन्स हैं. महंगाई का बर्डन, बिजली ना होने का बर्डन, पानी नहीं आ रहा बर्डन, बजट बड़ा आ गया बर्डन, राइट? अपनी लाइफ में बर्डन्स कम करें, पैशन को एजुकेशन के साथ कनेक्ट करें. जो आपकी डिग्री है देखें उसको आप अपने पैशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. नंबर 2, अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे रखें. नेगेटिव चीज़ों में सिर्फ स्ट्रगल है. उस नेगेटिव से अपना फोकस हटाएं और देखें मेरे लिए अपॉर्चुनिटी किधर है. अगर ये क्राइसिस है तो इस क्राइसिस में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी किधर है. उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए मैं मोनेटाइज कैसे करूँगा, इसमें मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करूँगा. नंबर 3, स्टॉप लुकिंग फॉर जॉब्स. आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि भाई अगर अच्छी नौकरी मिल गई और तुम्हें पसंद भी है तो छोड़ दो, डोंट डू दैट. बट इफ़ यू डोंट फाइंड इट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये टाइम जो है इसको यूटिलाइज करें आइडियाज़ बनाने में. अगर बन नहीं सकते तो रेप्लिकेट करें. आई होप दैट मेक सेंस. एंड आई थिंक
اس کے بعد اگر آپ لوگ آج انشاءاللہ جاؤ گے اپنے سبجیکٹس کو تھوڑا سا زیادہ بہتر دیکھو گے تو جو بھی آپ نے سبجیکٹس پڑھے ہیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون سا ایسا سبجیکٹ تھا جس کو پڑھتے ہوئے بہت مشکل تھا. جب میں کتاب کھولتا تھا تو او مائی گاڈ یہ کیا پڑھ رہا ہوں میں, یا یار آج تو یہ والا سبجیکٹ تو بہت مزے کا ہے, اتنا آسان ہوتا ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں پڑتا, مجھے پتا ہے کہ اس کو میں پڑھوں نہ پڑھوں میرے نمبر آ جائیں گے. دیٹ مینس دیٹس سم تھنگ یو فائنڈ یو پیشنیٹ اباؤٹ, اس لیے اٹس ایزی. اس کو میں کیسے لنک کروں گا؟ ڈز دیٹ میک سینس؟ آئی ہوپ آئی گیو سم good points for you people to think and we can create some good entrepreneurs. انشاءاللہ میرا قاسم بھائی سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میرا چکر لگتا رہے گا. So next time when I come I should be able to see some good ideas coming out of this room and maybe some people who are doing collaborative work and creating businesses for each other. اور جہاں پہ بھی کبھی آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے, میں LinkedIn پہ ہوں, میرا نام ہے عزا عتیق, آپ لوگ مجھے ایڈ کر سکتے ہو, آپ دیکھ سکتے ہو میرا کام بھی دیکھ سکتے ہو LinkedIn کے اوپر. آپ لوگ سب اپنی LinkedIn پروفائلز بنائیں اور دیکھیں لوگوں کی LinkedIn پروفائلز کیسے بنی ہوئی ہیں اور اس کو ریپلیکیٹ کریں, اپنی اس ٹائپ کی بنانے کی کوشش کریں. سمجھ آئے؟ بیکاز یو آل آر گفٹیڈ, ایوری ون آف یو. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے انڈیپینڈنٹ دماغ دیا ہے, انڈیپینڈنٹ ایپٹیٹیوڈ دیا ہے, انڈیپینڈنٹ لرننگ اسپیس دی ہے. وائی؟ بیکاز ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ڈز دیٹ میک سینس؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات صرف ایک وجہ سے بنایا کہ ہمارے پاس فری ول ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بھیجا ہے نا تو اٹس اے لائف پرپس. آپ کا لائف پرپس از انڈیپینڈنٹ آف ادر پیپلز برڈنز آن یور لائف, کیونکہ وہ بندہ اپنے ٹائم پہ دنیا سے جائے گا اور آپ اپنے ٹائم سے جا رہے ہو. ایون بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں جائیں گے سیم ٹائم پہ. تو یہ بات سمجھیں, آپ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹاسک دے کے بھیجا دنیا میں, اور وہ جو ٹاسک ہے نا وہ ٹاسک وہ پیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں نیچرلی ڈالا ہے, اور آپ کو وہ اپرچونیٹی دی ہے جس نے آپ کو ایجوکیشن دی ہے تاکہ آپ اپنے لائف پرپس کے قریب ہو جائیں, تاکہ اس کے بعد جو آپ رزلٹ لے کے آئیں دنیا میں, آپ اپنے جانے کے بعد بھی دنیا میں اتنے لوگوں کی لائفس کو امپیکٹ کر کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد, جسے کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ, وہ یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ جو آپ کی ایفرٹ ہے وہ کنٹینیوڈ رہے, آپ کے جانے کا وہ ختم نہ ہو. اسٹیو جاب چلا گیا دنیا سے, ابھی بھی ایپل کا فون دنیا کا سب سے مہنگا فون ہے, وہ آج بھی نیا ماڈل ہر سال نکال رہے ہیں, 3-4 نکالتے ہیں, پہلا ہر سال اکتوبر میں نکل آتا ہے. کتنے سال ہو گئے اس کو فوت ہوئے؟ دا تھنگ از دس از لیگیسی, انڈرسٹینڈ. اور یہ آپ لوگوں نے کریٹ کرنی ہے, اور وہ آپ نوکریاں کر کے نہیں کرتے ہیں. لیگیسی ہمیشہ اپنی کوئی آئیڈیا جنریٹ کر کے, کریٹ کر کے, لوگوں کے لیے نوکریاں جنریٹ کر کے, لوگوں کے گھر چلا کے ہوتی ہے. اپنی ایک اکیلے کی نوکری سے لیگیسی نہیں کریٹ ہوتی. ڈز دیٹ میک سینس؟ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.